السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو۔ اگر ان کی کوئی چیز تمہیں ناپسند تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس میں ہی تمہارے لیے بھلائی لکھی ہو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ بھلائی دینے والا اور برکت دینے والا ہے۔ کل تفسیر کے اندر سورہ نساء کے تعلق سے یا سورہ نساء میں جو آیات موجود ہیں اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ اسی سورہ نساء کی کچھ اور آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے اور انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ عورتیں جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا ایک بڑا مضبوط رشتہ بنا دیا ہے، جب یہ بیویاں بن کر تمہارے گھر میں آ جائیں تو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ اگر انسان ہونے کے ناطے کچھ عادتیں ایسی نکل آئیں جنہیں تم پسند نہ کرتے ہو تو فوراً طلاق یا اس طرح لڑائی جھگڑا یا ہاتھ اٹھانا اس طرح کے معاملات کو نہ کرو اور ان کے اس برائی پر صبر کرو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسی میں تمہارے لیے بھلائی لکھی ہو۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جیسے انسان محنت کرتا ہے، انسان نیک عمل کر کے صبر کرتا ہے، اسی طرح انسان برے اعمال کو نہ کرنے پر بھی صبر کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کی برائی پر صبر کرے، نفس کو کنٹرول میں رکھے، برداشت کرے تو یہ برداشت کرنا اس کے لیے زندگی میں برکت کا باعث ہے، یہ برکت لے آتا ہے۔ اس لیے کہ انسان تکلیف ہونے کے بعد بھی اپنی زبان کو خاموش رکھے، اپنے مزاج کے اندر تندی نہ لائے، صبر کا تعامل کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس مرد کے صبر کو دنیا اور آخرت کی بھلائی قرار دیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ عورتوں سے جو چیزیں ایک مرد کو ناپسند ہوتی ہیں اگر وہ صادر ہو جائیں، انسان اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی کیا بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ تم ان عورتوں سے شادی نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے شادی کی ہے مگر جو کچھ پہلے ہو چکا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں رہا کرتے تھے وہاں پر نکاح کی کئی صورتیں تھیں۔ ان کے یہاں نکاح کے معاملے میں وہ تمام رشتے حرام تھے جنہیں ہم حرام سمجھتے ہیں، سوائے دو رشتوں کی۔ دو رشتے ایسے ہیں جو اسلام میں حرام ہیں مگر یہ اسے حرام نہیں سمجھتے تھے۔ پہلی چیز، جیسے کہ امام ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے لوگ ان تمام چیزوں کو حرام سمجھتے تھے جنہیں ہم حرام سمجھتے ہیں سوائے دو چیزوں کے۔ ایک کہ وہ اپنی باپ کی بیوی سے شادی کرتے تھے، یعنی وہ ماں جو سوتیلی ہو، سوتیلی ماں سے یہ نکاح کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ دو سگی بہنوں کو ایک ساتھ اکٹھا کرتے تھے، دو سگی بہنوں سے بیک وقت شادی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو قبیح قرار دیا اور اس سے منع فرمایا اور کہا کہ جنہوں نے پہلے کر لیا ہے اسلام کے آنے سے پہلے اللہ انہیں معاف کرنے والا ہے، مگر اسلام کی تعلیم آنے کے بعد وہ عورت جو باپ کی بیوی ہے یعنی ماں ہے، چاہے وہ سگی ماں ہو سوتیلی ماں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح کوئی آدمی دو سگی بہنوں سے ایک کے بعد دیگر یا ایک وقت میں شادی کرے، ایک بیوی کی موجودگی میں ایک بہن کی موجودگی میں دوسری بہن کو رکھے، اس چیز کو اسلام حرام قرار دیتا ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک انسان جب ایک نکاح کرتا ہے، ایک انسان زنا کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ نکاح یہ اسلامی طریقہ ہے اور زنا یہ حرام کا طریقہ ہے، لیکن زنا میں بھی اگر کوئی آدمی اپنے محارم سے زنا کرے، ایسی عورتوں کے ساتھ زنا کرے جن سے نکاح کرنا حرام ہے،
جیسے ماں ہے، بہن ہے، خالہ ہے، پھپھو ہے، اگر ان کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اسلام نے ان محارم کے ساتھ زنا کرنے کی سزا کو اور بڑھا کر پیش کیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی نوجوان غیر شادی شدہ ہے، زنا کرتا ہے تو اسے اسلام کوڑے مارنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرتا ہے تو اسلام اسے رجم کرنے کا حکم دیتا ہے، مگر یہ حکم اس انسان پر لاگو نہیں ہوتا جو اپنے محارم کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اگر کسی نے اپنے محارم کے ساتھ زنا کیا، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا شادی شدہ نہ ہو، اس کی سزا سیدھا قتل ہے، اس کی سزا سیدھے رجم ہے، کیونکہ اسلام نے محارم کے ساتھ زنا کرنے کو بڑا ہی گنہنا جرم قرار دیا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان عام انسان سے، ایک عورت سے زنا کرتا ہے اور کوئی اپنی پڑوسن سے زنا کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسن سے زنا کرنے کے جرم کو اور خطرناک بتایا، کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک رشتہ، ایک بھروسہ جو قرابت کی وجہ سے قائم ہو جاتا ہے، اس انسان اس رشتے کو پامال کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے مزید احکام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم عورتوں سے شادی کرو تو ان کے گھر والوں کی اجازت سے کرو اور انہیں ان کا اجر دے دیا کرو، انہیں ان کا بدلہ دے دیا کرو اور بھلائی کے ساتھ انہیں دیا کرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا۔ پہلی چیز کہ کسی بھی لڑکی سے جب شادی کی جائے، کسی بھی عورت سے جب بیاہ یا نکاح رچایا جائے تو اس میں اس کے گھر والوں کی اجازت کا ہونا ضروری ہے، اور خصوصی طور پر جو گھر کا سب سے بڑا ہے۔ اگر گھر میں باپ موجود ہے، سگا بھائی اجازت دے تو نکاح قبول نہیں ہے، جب بڑا موجود ہے تو بڑوں کی اجازت ہی سے نکاح کو انجام دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی عورت اپنے گھر والوں کی اجازت کے بغیر شادی کرتی ہے تو اللہ کے نبی نے ایسے نکاح کو باطل قرار دیا۔ دوسرا حکم جو اس کے اندر بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں سے نکاح کرتے وقت جو مہر طے کیا جاتا ہے اس کے دینے کو اللہ نے واجب قرار دیا۔ واجب ہے، ضروری ہے کہ انسان مہر کو ادا کرے۔ اب دیکھا جاتا ہے معاشرے کے اندر کہ بہت سارے لوگ ایسا مہر ادا کرتے ہیں جسے بطور قرض یا مہر مؤجل کے طور پر کہ ہم مہر کو بعد میں ادا کریں گے۔ وہ انسان اس عورت کے ساتھ رہتا ہے، اولاد پیدا کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، مہر کو ادا نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے تو اس عورت سے مہر کو بخشوانے کی بات کی جاتی ہے کہ اس عورت سے کہا جاتا ہے، اس بیوہ سے کہ اپنے شوہر سے مہر کو بخشوا دو۔ یاد رکھیں یہ مہر عورت کا حق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مہر ہم دیتے کیوں ہیں؟ کیا عورت کو ہم نے گھر میں لایا ہے اس لیے مہر دیا ہے، یا عورت سے جو انسان فائدہ اٹھاتا ہے اس کے بدلے میں مہر دیتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک عورت سے نکاح کیا جاتا ہے تو اس عورت کو گھر میں لانے کی وجہ سے مہر دیا جاتا ہے۔ یہ بات غلط ہے، ورنہ یہ تجارت ہو جائے گی، گویا آپ نے مہر دے کے عورت کو خریدا۔ اسلام ایسا نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے کہ جب کسی عورت سے آپ شادی کریں گے تو اس عورت سے آپ فائدہ اٹھائیں گے، چاہے اس کے جسم سے فائدہ اٹھائیں، اس کے اخلاق سے فائدہ اٹھائیں، یا اس کے ذریعے جو آل و اولاد ہوگی اس سے فائدہ اٹھائیں، تو اس فائدے کے بدلے انسان مہر دیتا ہے۔ تو لہذا شریعت بتاتی ہے کہ جب کوئی آدمی شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی سے فائدہ اٹھاتا ہے تو مہر کا ادا کرنا واجب اور ضروری ہے، اور اگر کوئی آدمی اس میں کوتاہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے گا۔ بلکہ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ مہر کو دینا اتنا ہی ضروری ہے جس طرح ایک مزدور اگر آپ کے یہاں مزدوری کرے تو اس کا مزدوری دینا جتنا ضروری ہے اتنا ایک عورت کی مہر کو دینا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نے مزدور کی مزدوری کو نہیں دیا تو اس کا حق ہوا، اور اس کے حق میں نہ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن پکڑے گا۔ اسی طرح اللہ ہر اس مرد کو پکڑے گا جو اپنی بیوی کے مہر کو نہ ادا کرے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہر کے تعلق سے بتاتے ہوئے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمَا فِي مَا تَرَاضَيْتُم مِّن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اگر شوہر بیوی اتفاق کر لیں، کسی ایک چیز پر راضی ہو جائیں اور بیوی مہر کو لینے کے بعد وہی مہر اپنے شوہر کو واپس کر دے، اپنی خوشی سے اپنی رضامندی سے مہر کو دے دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سختی نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ مہر عورت کا حق ہے۔ اگر جب اس کا حق ہے تو وہ اپنے حق کو معاف بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ چیزیں زندگی میں ہونا ضروری ہے، یہ چیزیں زندگی میں ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے آخر میں ایک لفظ فرمایا وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، کہ ان عورتوں سے آپ کہہ دیں کہ یہ مردوں کے ساتھ دوستی نہ کریں، یہ مردوں کے ساتھ دوستی نہ کریں۔
آپ جانتے ہیں کہ ایک مرد ایک عورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو دو جدا طریقوں سے پیدا کیا ہے، لہذا ان کے بیچ میں یا تو شرعی طریقے سے تعلق قائم ہوگا ورنہ کوئی اور طریقہ شریعت نہیں چھوڑتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک مرد ایک عورت سے دوستی کرتا ہے، دوستی چاہے وہ اسکول کے اندر ہو، چاہے کالجز کے نام پر ہو، یا یوں کہیں پڑوس میں رہنے والے کی وجہ سے ہو، اسلام نے اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ ایک عورت کسی مرد سے دوستی نہیں کر سکتی، نہ ہی کوئی مرد کسی عورت سے دوستی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ زنا کے دروازے ہیں، یہ زنا کے دروازے ہیں، چاہے انسان کتنا بھی سوچے۔ یہاں تک کہ اسلام نے تو خلوت سے بھی منع فرمایا، اور خاص کر وہ رشتہ دار جو گھر کے اندر رہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کس کے بارے میں پوچھا گیا؟ ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا جسے دیور کہتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ الحم الموت، کہ وہ انسان جو گھر میں رہتا ہے اپنے بھابھی کے ساتھ اکیلے نہیں رہ سکتا، اللہ کے نبی نے اس کو موت سے قرار دیا۔ تو کسی اجنبی عورت کے ساتھ آپ خلوت میں نہیں رہ سکتے، تو اس سے بڑھ کر کسی عورت سے دوستی کرنا، کسی عورت سے بات کرنا، چاہے وہ بات آپ ٹیلی فون پر کہیں، چاہے وہ چیٹ آپ واٹس ایپ کے ذریعے کریں، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان اپنی زبان سے جو بھی جملہ ادا کرتا ہے ہم نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، فرشتے ہر چیز کو لکھتے ہیں، تو لہذا ضروری ہے کہ اس معاملے کو سختی سے لیا جائے، اور جتنا ہو سکے مرد عورتوں سے دور رہیں اور عورتیں مردوں سے دور رہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر شریعت کے ایک بڑے قاعدے کو ذکر کرتے فرمایا، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شریعت تم پر اس لیے نازل کی ہے تاکہ اس کے ذریعے اللہ بیان کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہارے سامنے دین اسلام کے معاملات کو کھول کر رکھنا چاہتا ہے اور تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اب یہ آیت ہمیں ایک بات بتاتی ہے کہ شریعت کا جتنے بھی احکام ہیں ہر انسان پر وہ احکام واضح ہونے چاہیے، کہ اللہ نے نماز کے بارے میں کیا احکام نازل کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں کیا فرمایا، یہ تمام احکام ہر شخص کے سامنے واضح ہونی چاہیے، کیونکہ ہر انسان عمل کا مکلف ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس کے اوپر احکام واضح نہیں ہوتے تو کئی سارے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کھل کر بتائے ہوئے احکام سے پور رہتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ یا تو وہ خود علم حاصل نہیں کرتا، یا دوسری وجہ اگر وہ علم حاصل بھی کرتا ہے وہ سمجھنے میں غلطی کر جاتا ہے، بغیر استاد کے تعلیم کو حاصل کرتا ہے۔ تیسری چیز علم کے حاصل کرنے میں کمی کرتا ہے، یا چوتھی چیز کیا ہے، علم بھی حاصل کرتا ہے، سمجھ بھی رکھتا ہے، اور علم کو حاصل کرنے میں کوشش بھی کرتا ہے، مگر اس کا مقصد برا ہے، اس کے علم حاصل کرنے کا مقصد برا ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ ان چاروں وجوہات میں سے کوئی بھی وجہ آ جائے تو اس پر اسلام کی تعلیمات واضح نہیں ہو سکتی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پر فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تو تم پر آسانی چاہتا ہے، اور یہ دین آسانی کا نام ہے۔ دین کے اندر کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس عمل کے ذریعے انسان کو مجبور کیا گیا، انسان پر زبردستی کی گئی، یہاں تک کہ اسے عاجز کیا گیا کہ تم کو اس پر عمل کرنا ہی ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دو معاملے ہوتے، دو فیصلے ہوتے، ایک آسان ہوتا ایک مشکل ہوتا، تو اللہ کے نبی ہمیشہ آسان کام کو کرنا پسند کرتے۔ تو یہ بات بتاتی ہے کہ اگر دو کام ہیں، دو عمل ہے جس پر بیک وقت عمل کرنا ہے، اس پر بھی حدیثیں موجود ہیں، اس پر بھی حدیثیں موجود ہیں، جیسا کہ بہت سارے اختلافی مسائل ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ دو اختلافی مسائل ہیں، دونوں پر دلیلیں موجود ہیں، تو عمل کرنے میں جو آسان ہو اس کو پکڑنا یہی شریعت کا مقصد ہے، یہی شریعت کا مقصد ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے، اور اللہ وجہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، یہ انسان کمزور ہے، یہ آسانی چاہتا ہے، لہذا اسی آسانی کو ہر انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو فضیلتیں اللہ نے مردوں کو عطا کی ہیں، جو مقام اللہ نے مردوں کو عطا کیا ہے، اس مقام کو پانے کی تم امید بھی مت کرو، تم اس کی تمنا بھی مت کرو۔ مردوں کا مقام وہ ہے جسے انہوں نے کمایا ہے، اور عورتوں کا مقام اور درجہ ان کا ثواب وہ ہے جسے انہوں نے کمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، للذکر مثل حظ الانثیین، اسلام نے ایک مرد کے مقام کو یعنی میراث میں دو حصے مرد کو دیے تو ایک حصہ عورت کو دیا۔
پھر فرماتی ہے کہ گواہی کے مسئلے میں دو عورتوں کی گواہی کیا ہے؟ ایک مرد کے برابر ہے، یا ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کے برابر ہے۔ تو وہ سوال کرتی ہے کہ عمل میں بھی ہم ایسے ہی ہیں کہ ایک مرد نماز پڑھے گا تو اس کو مکمل ثواب دیا جائے گا، وہی عورت نماز پڑھے گی تو کیا اسے آدھا ثواب دیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جواب دینا چاہ رہے تھے، اللہ نے اس آیت کو نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ جو مقام اللہ نے مردوں کو دیا ہے، جو اللہ نے عمل کرنے کی ذمہ داری دی ہے، ثواب کمانے کے ذریعے جو مردوں کو اللہ نے دیے ہیں، اس کی تمنا تم نہ کرو، اس کی خواہش تم نہ کرو۔ اللہ نے مردوں کو ان کی صلاحیت، ان کی قوت کے اعتبار سے ان کو عمل دیا ہے، اور تم کو تمہاری صلاحیت و قوت کے اعتبار سے عمل دیا ہے۔ اب اس آیت پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو منع فرمایا کہ وہ مردوں کے جیسا بننے کی خواہش بھی نہ کریں۔ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو آج دعویٰ کرتے ہیں کہ مرد عورت دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں، حق میں دونوں کو برابر دیا جائے۔ یاد رکھیں، ایک ایسا دعویٰ ہے جس دعوے کو اسلام سرے سے انکار کرتا ہے۔ مرد و عورت دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، مرد و عورت دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی معاشرہ مرد و عورت کو برابر سمجھتا ہے تو کہیں نہ کہیں مرد کی جو صلاحیتیں ہیں اس صلاحیت کے حساب سے اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا، اور عورت جو کہ مرد کے مقابلے میں کمزور ہے اس پر بہت ساری ذمہ داریاں ڈال دی جائیں گی۔ اس لیے دیکھیں کہ جو معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں، خصوصی طور پر مغربی تہذیب جو ہمیشہ مساوات کی بات کرتی ہے، ایکوالٹی کی بات کرتی ہے کہ مرد و عورت برابر ہیں۔ حقیقت دیکھا جائے ایک دھوکہ ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ وہ مرد جو اپنی عورتوں کی ذمہ داریوں کو سنبھال نہیں سکتے ہیں وہ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دعویٰ امریکہ کی ایک بڑی کمپنی، امریکہ کی ایک بڑی سیاسی پارٹی کانگریس پارٹی نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا، اور انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بل رکھا کہ مرد و عورت کو برابر کیا جائے، لہذا ووٹنگ ہوئی۔ سب سے زیادہ اس دعوے کو قبول کرنے کے لیے جنہوں نے بات اٹھائی وہ مرد تھے۔ مرد چاہتے تھے کہ عورت کو مرد کے برابر کیا جائے، جبکہ خواتین جو وہاں موجود تھی وہ چاہتی تھی کہ ہمیں مردوں کے برابر نہیں ہونا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ دونوں ساتھ میں ہو جائیں تو کیا نقصان ہوتا؟ نقصان یہ ہوتا کہ اگر مرد و عورت کو برابر کیا جاتا، جو کہ بعد میں قانون بنایا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اگر شوہر بیوی دونوں گھر میں رہ رہے ہیں تو دونوں بھی کمائیں گے، شوہر اپنا کمائے گا اپنے اوپر خرچ کرے گا، بیوی اپنا کمائے گی اپنا خرچ ہوگی۔ اگر ان کے دو اولاد ہو جائیں تو ایک اولاد کا خرچ باپ اٹھائے گا، دوسرے اولاد کا خرچ کیا ہے؟ ماں اٹھائے گی۔ تو لہذا یہ عورتوں کو پتہ تھا، اور اس کا نتیجہ بھی دیکھا گیا، اس بل کو پاس کیا گیا۔ چند سال نہیں گئے، جا کر دیکھیں BBC نیوز کی ہسٹری کے اندر یہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت، ایک کالی عورت، وہ اپنے بچے کو گھر کے باہر نکال دیتی ہے، ایک بڑا سا بورڈ لگاتی ہے اور اس بورڈ پر لکھ کر لگاتی ہے کہ $1000 میں یہ بچہ میں بیچنا چاہتی ہوں، جو چاہے اس بچے کو لے جائے۔ اب لوگوں نے بڑا تعجب کیا، سوال اٹھائے کہ یہ کیسی ظالم عورت ہے کہ اپنے بچے کو بیچنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس عورت کو انٹرویو لیا گیا، اس سے پوچھا گیا، تو عورت روتے ہوئے کہتی ہے کہ دیکھے تم نے جو قانون پاس کیا اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ یہ آدمی، یہ میرا شوہر، یہ کماتا تھا، مجھ پر خرچ کرتا تھا۔ اب جیسے یہ قانون پاس ہو گیا، یہ کہتا ہے کہ تم جاؤ، تم کماؤ، تم کھاؤ، اور ایک بچہ میری کفالت میں، ایک بچہ تمہاری کفالت میں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ لگاتار 5 مہینے سے میری جاب چھوٹ چکی ہے، میرے کھانے کے خود مسئلے ہیں، میں اس بچے کو کہاں سے پالوں؟ یہ بچہ میرے پاس رہ کر بھوکا مر جائے، اس سے بہتر ہے کہ کسی غیر کے پاس زندہ تو رہے۔ تو یہ حقیقت میں مساوات کی تعلیم ہے جو لوگ دیتے ہیں۔ ایک عورت جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کی زینت بنایا، عزت کا مقام عطا کیا، اس عورت کو مرد کے شایہ نشان لا کر کھڑا کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام اس بات کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اب جو بات اللہ نے کہی الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، یہ دو طریقے سے ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو کچھ وہبی صلاحیتیں عطا کی، ایسی صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہیں، اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے عقل کے اعتبار سے مرد زیادہ مضبوط ہیں، علم کے اعتبار سے مرد زیادہ مضبوط ہیں، اس کے علاوہ دور اندیشی کو لیں اور جسم کی مضبوطی، اور اسی طرح دیکھ بھال کرنے کے مسئلے میں، اور اسی طرح اللہ نے مردوں کو یہ مقام عطا کیا کہ جتنے بھی انبیاء اللہ نے بھیجے سب مرد بھیجے۔ اس کے علاوہ میراث میں مرد کو زیادہ حصہ دیا گیا، طلاق دینے کا حق مرد کو دیا گیا، بچے ہو جائیں تو بچوں کی نسبت مرد کی طرف کی جاتی ہے نہ کہ عورتوں کی طرف۔ یہ کچھ وہبی صلاحیتیں۔ اس کے علاوہ کچھ کسبی صلاحیتیں، کچھ کام مرد ایسے کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی۔ سب سے پہلے کمانا،
کمانا اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، اس میں مہر آتا ہے، بیوی کا خرچ آتا ہے، گھر آتا ہے، یا یوں کہیں عمومی طور پر خاندان کی ذمہ داری آتی ہے. یہ ساری ذمہ داریوں کو مرد ادا کرتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو اعتبار سے، ایک وہبی اعتبار سے، ایک کسبی اعتبار سے مردوں کو کیا ہے عورتوں پر فضیلت دی. اب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی نصیحت کرتے ہوئے، یا یوں کہیں مردوں کو نصیحت کرتے ہوئے بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، کہ وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں ڈر لگتا ہے کہ تمہاری بیویاں نافرمان بن جائیں، تو اللہ کہتا ہے کہ انہیں نصیحت کی جائے. اگر تمہاری عورتیں نافرمان بن جائیں تو انہیں نصیحت کرو، اگر نصیحت سے بات نہ بنے تو بستر میں ان کو الگ کر دو، اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو اللہ کہتا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر تم انہیں مارو. اب اس کے اندر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی کتنی پیاری ترتیب کا ذکر کیا ہے کہ اگر بیوی نافرمان بن جائے تو سب سے پہلے اسلام کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس عورت کو نصیحت کی جائے، اللہ اس کے رسول کا ڈر دلایا جائے، اور یہ بار بار کیا جائے. اگر اس سے بات نہیں بنتی تو اس کے بعد عورت کو بستر سے الگ کر دیا جائے. یہ دوسری سزا ہے. اگر اس سے بھی عورت کیا ہے اپنی نافرمانی سے نہیں رکتی ہے تو اسلام نے عورت پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے، مگر اس کے بھی کچھ کنڈیشن ہے. ضرباً غیر مبرح، ایسی مار نہ ماری جائے جس کی وجہ سے جسم پر اثر پڑ جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے. اب معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگ اس ترتیب کا خیال نہیں کرتے. اگر عورت سے نافرمانی ہوتی ہے تو فوراً عورتوں پر ہاتھ اٹھانا، انہیں برے برے الفاظ سے کسنا، یا ان کے گھر والوں کی طرف معاملے کو لوٹا کر عورت کو گھر سے نکال دینا، یہ سارے معاملات کرتے ہیں. ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ عورتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے ہمیشہ مردوں کو بھلائی کی وصیت کی ہے. اگر کوئی آدمی عورت کی غلطی پر اسے روکتا نہیں ہے، اسے اللہ کا ڈر نہیں دلاتا ہے، نہ ہی اسے بستر میں الگ کرتا ہے، سیدھے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ مرد بھی اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے. اور یاد رکھیں کہ جو آدمی اپنی بیوی پر بغیر کسی حق کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اسے مارتا ہے، جتنا مرد عورت پر طاقت رکھتا ہے اس سے زیادہ اللہ ہر انسان پر طاقت رکھتا ہے، اور اللہ حساب لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ عورتیں بطور نعمت ہمیں عطا کی ہیں. ان کا خیال کرنا، ان کے ساتھ پیار برا اور محبتانہ تعامل کرنا، اور ان کی غلطی پر صبر کرنا، اور صبر کرتے ہوئے انہیں نصیحت کرنا، اس کے بعد بستر سے الگ کرنا، اور آخر میں مارنا، یہ طریقہ اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے. لہذا ضروری ہے کہ اس میں کیا ہے کمی اور بیشی نہ کی جائے. اس آیت سے بڑی ایک پیاری بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں ایک ٹرینڈ چلا ہے. یہ کہتے ہیں کہ تعلیم میں مارا نہیں جائے گا، اگر مارنے سے بچے کا دل سخت ہو جاتا ہے، لہذا تعلیم میں مار کا استعمال کرنا غلط ہے. اسلام اس قانون کو نہیں مانتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ ادب سکھانے کے لیے مارا جا سکتا ہے. اللہ نے یہاں عورتوں کو مارنے کی بات کہی، اور بچے جو 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ انہیں مارنے کا حکم دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نے مارنے کی اجازت دی ہے، اور اسلام نے بتایا ہے کہ تربیت کا ایک طریقہ مار بھی ہے. لہذا اگر یہ کہا جائے کہ مارنا اسلام کے اندر نہیں ہے، یا جس طرح دنیا نہ مار کر بچوں کو بزدل بنا کر، یا نہ مار کر بچوں کو بالکل آزاد چھوڑنے کی بات کرتی ہے، اسلام اس بات کا اعتبار نہیں کرتا ہے. لہذا ضروری ہے کہ خواتین کے تعلق سے جتنی باتیں ان صورتوں کے اندر بتائی گئی اس کا انسان اہتمام کرے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ہمیشہ نصیحت کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت کیا تھی؟ یہی تھی کہ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اور اچھے معاملے میں سب سے زیادہ حقدار گھر کی عورتیں ہوتی ہیں. ایک انسان اپنے دوستوں کے ساتھ بڑا پیار بھرا محبت بھرا تعامل کرتا ہے، دوستوں کو کھلاتا ہے، دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، لیکن گھر میں آنے کے بعد ظالم بادشاہ بن جاتا ہے. یاد رکھیں اگر آپ کے اندر اچھائی ہے تو آپ کی اچھائی کا سب سے زیادہ حقدار آپ کی گھر کی عورتیں ہیں. اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو اس خرچ کے سب سے زیادہ حقدار آپ کی عورتیں ہیں. اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایک لقمہ اپنی بیوی کو بھی کھلاتا ہے اللہ اس کا بھی صدقے کا ثواب لکھتا ہے. تو ضروری ہے کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کی جائے. اللہ تبارک و تعالی خواتین کے ساتھ بھلائی کرنے والا معاملہ ہر کسی کو اللہ اس کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.